میری والدہ کے پاس اس سوال کا جواب جیسے پہلے سے تیار تھا۔ وہ پنیلی کی ایک اسماعیلی خوجہ خاندان سے واقف تھیں۔ یہ لوگ ان کے دور کے عزیز بھی تھے۔ اس خاندان کی ایک نوجوان لڑکی تھی جس کا نام ایمی بائی تھا۔ والدہ کا خیال تھا کہ محمد علی کے لیے نہایت مناسب شریک حیات رہے گی۔ میرے والد کو اس تجویز پر کوئی اعتراض نہیں تھا، تاہم میرے والدین نے یہی بہتر سمجھا کہ اس سلسلے میں انہیں اپنے بیٹے کو آگاہ کر دینا چاہیے۔ یہ دونوں والدین ہی اپنے بچوں کی شادیاں طے کرتے تھے۔ اس سلسلے میں لڑکے اور لڑکی کی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہوتا تھا اور انہیں اپنے والدین کی سمجھ بوجھ پر ہی بھروسہ اور اعتماد کرنا پڑتا تھا، اور جو بھی والدین ہی اپنے بچوں کا بھلا برا بہتر جان سکتے تھے۔ قائد اعظم کی زندگی کا غالباً یہ واحد اہم فیصلہ تھا جو انہوں نے دوسروں کی ثوابدید پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنی والدہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کی بات کو مسترد کرنا یا ٹالنا ان کے بس کی بات نہ تھی۔ پھر دنیاوی معاملات میں انہیں اپنے والد کی فہم و فراست پر بے حد اعتماد تھا، اور انہیں یقین تھا کہ ان کے والد کوئی غلطی نہیں کر سکتے، جیسا کہ ان دنوں کی ریت اور روایت تھی۔ محمد علی ایک فرمانبردار بیٹے کی طرح اپنے والدین کا فیصلہ تسلیم کر لیا، اور اس طرح پنیلی کی ایمی بائی سے ان کی منگنی ہو گئی۔ بہرحال اس موقع پر اس نوجوان جو اپنی مرضی کا مالک تھا، جسے اپنے ذہن پر اعتماد تھا، جو زمانے کے گرم سرد سے اپنے طور پر سبق حاصل کرنے کا قائل تھا، قدر تحمل کا مظاہرہ کیا۔ ان کا بنیادی اعتراض تو یہی تھا کہ وہ ایک ایسی لڑکی سے کیوں کر شادی کر سکتی ہیں جسے انہوں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا اور جس سے انہوں نے کبھی کوئی بات نہیں کی۔ تاہم ان کا یہ اعتراض والدہ کی ان یقین دہانیوں کی بدولت یوں ختم ہو گیا جیسے دھوپ نکلنے کے بعد دھند اور قہر ختم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے بڑے بھرپور انداز میں اپنے بیٹے کو یہ یقین دلایا کہ ایسے معاملات میں ماں کی دعائیں بہت کارگر ثابت ہوتی ہیں اور ایسی شادیاں نہایت کامیاب ہوتی ہیں۔ اس منگنی کے نتیجے میں جس کے بعد انہیں شادی کرنا تھی، پنیلی روانہ ہونے سے قبل انہوں نے 30 جنوری 1892 کو سندھ مدرسہ چھوڑ دیا۔ اس وقت وہ انگریزی کی 5ویں اسٹینڈرڈ میں زیر تعلیم تھے، اور اسکول کے ریکارڈ میں یہ الفاظ درج ہیں: محمد علی جناح بھائی نے شادی کے سلسلے میں کچھ جانے کے لیے اسکول چھوڑ دیا۔ پاکستان کے نامزد گورنر جنرل کی حیثیت سے انہوں نے 9 اگست 1947 کو اپنی پہلی تقریر میں نہایت مسرت کے ساتھ یہ بات دہرائی: جی ہاں، میں کراچی کی پیدائش ہوں، اور وہ کراچی ہی کی ریت تھی جس پر میں اپنے لڑکپن میں گولیاں کھیلیں، اور میرے اسکول کی تعلیم کراچی ہی میں ہوئی۔ ہر چند کہ میرے بھائی کو اپنی ذاتی کوششوں سے تجربات حاصل کرنے کی لگن تھی، اس لیے وہ یہ بات پسند ہی نہ کرتے تھے کہ دوسرے نے یہ حکم یا ہدایات دیں انہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، اور یہ کہ ان کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا نہیں۔ اور ان کے کردار کے بنیادی اوصاف تھے جنہیں بچپن ہی سے ان کی شخصیت میں نشوونما پائی تھی، پھر ان کے مزاج کا جزو بن گئے تھے، اور یہی رویہ ان کے ذہن کی سیاسی ارتقاء کے انتہائی طوفان خیز دور میں بھی ان کا رہبر و رہنما رہا۔ لیکن اپنے اس مزاج اور افتاد طبع کے قطعی برخلاف اپنی شریک حیات کے انتخاب میں انہوں نے پسند کا معاملہ قطعی طور پر اپنے والدہ پر چھوڑ دیا تھا۔ میرے والد، والدہ، محمد علی، مان بھائی، پھوپھی اور بعض دیگر عزیز کشتی کے ذریعے کراچی سے دیروار روانہ ہوئے، اور وہاں سے یہ باراتی بیل گاڑیوں سے ہمارے آبائی گاؤں پنیلی پہنچے۔ دوریاں اور فاصلے اپنے اندر ایک جادوئی اثر اور سحر انگیز کیفیت رکھتے ہیں۔ پنیلی کے سیدھے سادے لوگ یہی قیاس کرتے رہے کہ جناح بھائی کراچی جیسے بڑے شہر جا کر لکھ پتی بن گیا ہے، یورپ اور مشرق بعید کے ملکوں سے تجارت کرتا ہے، اور اپنا تجارتی سامان دور دراز ممالک کو ایسے بحری جہازوں سے بھیجا کرتا ہے جو بادبانوں کے بغیر سمندر کی وسعتوں کا سینہ چیرتے ہوئے منزل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور یہ کہ اس کے پاس کراچی میں ایک بہت بڑا مکان ہے، کئی گاڑیاں اور گھوڑے ہیں۔ ہاں، واقعی یہ تھا کہ پنیلی کے لوگوں میں یہ تذکرے عام تھے کہ جناح بھائی نے بڑی دولت کما لی ہے۔ غرض پونجا خاندان کو فخر تھا کہ ایک بہت بڑی بارات پنیلی آ رہی ہے۔ میرے والد ان باتوں سے خوب واقف تھے۔ وہ اپنے خاندان یا اپنے گاؤں والوں کی مایوس نہیں کرنا چاہتے تھے، چنانچہ وہ اپنے ساتھ بہت سی چیزیں لے کر آئے تھے جنہیں وہ شادی کے تحفے کے طور پر رشتہ داروں، عزیز و اقارب، دوستوں اور پنیلی میں آباد ہر خاندان کے سربراہ کو دینا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے تمام خاندانوں کے ناموں کی فہرست تیار کی گئی، پھر انہیں ان کے تحفوں سے ملایا گیا تو معلوم ہوا کہ خاندانوں کی فہرست بہت طویل ہے، تحفے کم پڑیں گے۔ چنانچہ انہوں نے مزید تحفوں کی خریداری کے لیے اپنے امزادوں کو گونڈل بھیجا۔
ساتھ ہی ان سے یہ بھی کہا کہ وہ واپس آئیں تو خاصی بڑی تعداد میں پٹاخے اور آتش بازی بھی لے کر آئیں تاکہ آتش بازی کی روشنی سے پنیلی کے ارد گرد میلوں تک آسمان روشن دکھائی دے اور پنیلا کی خوابیدہ فضا پٹاخوں کے دھماکوں سے گونج اٹھے۔ ان دنوں بینڈ وغیرہ نہیں ہوتے تھے۔ شادی کے موقع پر وہ نغمہ سرائی کرتے ہوئے پنیلی کے بازاروں اور گلیوں میں گھومتے۔ چنانچہ میرے والد نے گونڈل سے پیشہ ور نکارچی بلائے جو ایک بڑا سا دائرہ نما نکارہ 2 پتلی ڈنڈیوں سے بجاتے تھے۔ اس کے سوا کوئی اور ساز نہیں تھا۔ اس بڑے نکارے کی آواز اتنی تیز تھی کہ اس کی گونج اور دھمک پنیلی کی حدود کے باہر تک سنائی دیتی تھی۔